امام امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى آل الاصحاب وزين المنبر والمحراب رأيه بالوحي والكتاب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب قرب الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإماد الدين من أقامها فقد أقام الدين الصلاة ومراج المؤمنين لو نزل من السماء لما نجا منها إلا أهل المساجد أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وارسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس ایام میں اللہ جل شانہ نے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق بخشی. بہت سے مسلمان جو مسجد سے غافل تھے انہوں نے کوشش کی کہ مسجد میں حاضری دی جائے اور نماز کو ادا کیا جائے. بہت سے لوگوں نے روزے رکھے، بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، بہت سے لوگ نماز تراویح میں شریک رہے اور بہت سے لوگ اللہ کے ذکر اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے. میرے بھائیوں، یہ سارے اعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار اور متقی بن جائے. میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، لوگوں نماز کو قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی کہ نماز کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے خوف تمہیں پیدا ہو جائے. نماز کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ کی یاد کو قائم کیا جائے. اور فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے لوگوں حج کو ادا کرو. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اب یہ حج کے جتنے بھی احکام ہیں تو حج کے ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی متقی پرہیزگار بن جائے. اور اسی طرح روزے کا مقصد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں روزے رکھو، اے لوگوں ایمان والو، یہ روزہ تمہاری ایسی تربیت کرے گا کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو بھائی جتنے اعمال آپ کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا متقی پرہیزگار بن جائے۔ اور پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ کسی کسوٹی پہ آپ اس کو پرکھیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں، آپ کا حج قبول ہوا کہ نہیں، آپ کا ذکر قبول ہوا کہ نہیں، آپ کا توبہ استغفار، اب جیسے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب رمضان میں پورا ایک مہینہ جو محنت کرنے والا ہے، اب جو خدا کے دربار میں حاضر تھا، ابھی وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا رمضان قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ کیسے پتا کرے گا؟ بھائی اس کی بھی تو کسوٹی ہے نا، کوئی معیار ہے بندے کے پاس۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو آدمی اپنی عادات میں، اپنی فطرت میں، اپنے ماحول میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور نمازیں اس نے بڑی نماز کو قائم رکھتا ہے، وہ سارا سال جو روزے کا مقصد تھا اس کو اپنا کے چلتا ہے، وہ یعنی کہ رمضان کے آثار بندے پہ نظر آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا رمضان قبول ہو گیا، یعنی تربیت ہے نا آپ کی تربیت میں۔ ابھی دیکھو نا کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے انسان کی تربیت کی۔ دیکھو سال کے بعد اساتذہ کی ٹیچر جتنے بھی ہیں ان کی ٹریننگ چھٹیوں میں کراتے ہیں، اس لیے کہ نئے نئے طریقے اپنائے جائیں، ان کو ٹرینڈ کا بتلایا جائے کہ بچوں کو آپ نے کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ تو جب اساتذہ کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ یہ پورا سال بچوں کو اچھی طرح پڑھائے، یہ مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا علماء نے کہ اگر آدمی متقی پرہیزگار بن گیا ہے تو سمجھو اس کا رمضان قبول ہو گیا، اگر ایسی حالت میں وہ مر گیا تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بھائی بڑی عبادت، بڑا ہی آدمی جو مشقت میں بڑا ہے، اب جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہوں نے 24 گھنٹے اللہ کے لیے صرف کر دیے، انہوں نے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ اللہ کے لیے ضائع کرنا اصل میں کمال ہے کہ اپنے آپ کو، جس طرح فرمایا نبی پاک نے کہ یہ میرے سجدے کرنے کی جو جگہ ہے، میری جبین نیاز اس قابل ہے کہ خدا کے سامنے جھکی رہے۔ فرمایا یہ مستی کے اندر میرا سر جو ہے میری جبین مٹی کے اندر گم ہو جائے اپنے سید کے لیے، اپنے خدا کے لیے۔ میرے بھائیوں، اب جو اعتکاف میں بیٹھا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے متقف کر دیا، باندھ دیا، وہ اللہ کی دہلیز پہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخشے گا تو تیری دہلیز سے جاؤں گا میں۔ بھائی کسی کی ملت سماجت میں جو لگا ہے، کسی بادشاہ کے دروازے پہ کھڑا ہے، کسی کی چوکھٹ میں بیٹھا ہے، وہ بار بار منتوں میں لگا ہے کہ اے اللہ فلاں چیز کا واسطہ ہے مجھے معاف فرما دے، اے اللہ فلاں بندے کا واسطہ ہے مجھے معاف فرما دے، اے اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں تیری دہلیز چھوڑنے والا نہیں۔ تو بھائی اللہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ فرمایا کہ جب آخری رات آتی ہے رمضان کی، فرمایا کہ لیلۃ القدر کا تو کوئی پتہ نہیں آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی، لیکن جو آخری رات ہے رمضان کی، جس میں اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کمال، یہ چیزیں کس کے لیے؟ فرمایا یہ ان مزدوروں کے لیے جنہوں نے دیر رات مزدوری کی ہے میرے راستے میں۔ بھائی یہ جو رمضان کو قائم کرنے والے ہیں اصل میں خدا کی دیہڑی کرتے ہیں، خدا کی مزدوری کرتے ہیں، خدا کی عبادت میں اپنا سب کچھ لگا دیا۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو انہیں کیا دے گا؟ فرمایا جنہوں نے میرے راستے میں قیام کیا ہے، سارے فرشتوں کو اللہ گواہ بنا کے کہتا ہے کہ جو میرے دربار میں جھکے رہے میں نے سبھی کو معاف فرما دیا۔ فرمایا جبریل سے
جاؤ فرشتوں کی جماعت کو لے کے چلو، اور جب عید الفطر کرنے کے لیے لوگ گھر سے نکلے، ان کے کاندھوں پر، ان کے سر پر، ان کے دلوں پر اپنی رحمتوں کا نزول کرو، تو وہ سب خدا کے مہمان ہیں۔ اور جس نے نماز عید کو پڑھا، میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ نماز عید پڑھ کے جانے والا ایسی حالت میں واپس جاتا ہے کہ فرشتے اس کے ہاتھ پہ، اس کے دماغ پہ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے بندے گھر جا، اللہ نے تجھے واپس کروا دیا۔ بھائی مزدوری تو دیجیے نا اللہ۔ بھائی دنیا کا بادشاہ جو ہے، یہ دنیا کا بڑا لیڈر، کوئی کام کرانے والا تمہاری مزدوری کھانے سے پرہیز کرتا ہے، وہ پاک خدا جس کی تم نے مزدوری کی ہے وہ تمہیں پوری کی پوری واپس کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے میں تجھے واپس کر دوں۔ بھائی اسی لیے تو فرمایا توبہ کی تم نے، درود پاک پڑھا، کثرت سے قرآن پاک پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، اعتکاف کیا اور لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ بھائی کتنی باتیں ہیں یہ نماز تراویح، کتنی افضل نماز۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر، یہ جو نماز تراویح ہے حضیرۃ القدس کے فرشتے اترتے ہیں۔ بھائی حضیرۃ القدس وہ مقام ہے کہ اللہ کے جتنے احکام اوپر سے نازل ہوتے ہیں، وہ حضیرۃ القدس بہت بڑا شہر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی گھر کا بیڑا بڑا کھلا ہے تمہارا، یہ خدا کا بیڑا ہے، خدا کا شہر ہے۔ خدا کے لوح محفوظ سے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے فیصلے اترتے ہیں، وہ حضیرۃ القدس کے فرشتوں پہ اترتے ہیں، وہ پھر پوری دنیا میں اس کو نافذ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ فرشتے حضیرۃ القدس کے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا کہ رمضان جب آتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دھرتی پہ اتر جاؤ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر شریک ہو جاؤ۔ وہ فرشتے کے جنہوں نے پلک جھپکتے میں خدا کی نافرمانی نہیں، اللہ ان کو حکم دیتا ہے جاؤ جو قیام میں رمضان کرنے والے ہیں ان کی موافقت کرو، ان کے ساتھ جا کر نماز پڑھو۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے جب یہ حدیث سنی علی بن ابی طالب سے، فرمایا اے علی، ہم یہ اولا ہے، ہمارے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ نماز تراویح کو بالکل مروج کیا، نافذ کیا، 20 رکعت کو قرآن پاک کا آغاز کیا، پورا قرآن ختم کیا۔ تو آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، جس کو عمر ابن خطاب نے رہ کیا۔ اور امیر المومنین ایک دن گھر سے نکلے، رات کو دیکھا مسجدوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے، مسجدوں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا اے اللہ، عمر ابن خطاب کی قبر کو روشن کر دے جس طرح سے اس نے تیرے قرآن کو مسجدوں کے اندر زندہ کر دیا ہے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو قائم کیا، ایک دن نکلے گھر سے، دوسرے دن، تیسرے دن صحابہ اکرام نے انتظار کیا کہ آؤ نماز کے لیے۔ میرے پاک نبی نے کہا میں گھر سے اس لیے نہیں نکلا، مبادہ کہ مجھے اپنی امت پہ ڈر تھا کہ کہیں نماز تراویح ان پر فرض نہ ہو جائے۔ کتنی آسانی کی اس امت کے لیے، ان کے لیے کتنی آسانی پیدا کی، لیکن پھر بھی یہ سنت ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح آدمی کہتا بھائی میں سنت ظہر کی نہیں چھوڑوں گا، میں عصر کی نہیں چھوڑوں گا، صبح کی سنتیں ادا کروں گا، پہلے ہی مغرب کی 2 سنتیں، اسی طرح سے یہی سنت وقتہ ہے۔ نماز تراویح بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ساری دنیا ہی اس کی منکر ہو جائے گی تو وہ خدا کے دین کو کمزور کرنے کا سبب بن جائے گی، سبب بن جائے گی۔
میرے بھائیوں یہ مہینہ وہ ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا ماہ وسعت رزق، ماہ مواخات، بھائی چارے کا مہینہ، اس میں رزق میں اضافہ، اس میں خدا کی بندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں اتنی سخاوت کرتے، فرمایا کہ 11 مہینے میں اتنی سخاوت نہیں جتنی رمضان میں کیا کرتے۔ میرے بھائی اسی لیے تو فرمایا جس نے کسی کو افطار کرایا روزہ، فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والوں نے حاصل کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آدمی نہر کے کنارے پر بھی ہو، فرمایا پانی کی فراوانی ہے، پانی کی کثرت ہے، پھر بھی اگر کوئی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا۔ اس چیز کی قائد نہیں ہے کہ پانی تھوڑا ہے، رزق تھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نماز کو پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زکات کو ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو امیر المومنین ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں زکات نہیں دیں گے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ لوگوں تم نے قرآن پڑھا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو جس طرح سے نماز کا ادا کرنا فرض ہے ایسے ہی زکات کا ادا کرنا بھی فرض ہے، یہ لازمی جزو ہے۔ تو بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ جو مال فرمایا کہ تمہارے بدن کی زکات کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تمہارے مال کی زکات ہے تو اس کے اندر سے اللہ کے راستے میں پیسہ لگاؤ تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ بھائی یہی ہے نا، یہ مال کا دھون ہوتا ہے، مال کا میل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ۔ اسی لیے تو آل رسول پر اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا کہ مالوں کا دھون ہوتا ہے یا مال کو پاک کیا جاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے اے رسول زکات لو، صدقہ لو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے۔ صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، فرمایا کہ میرے پاک رسول نے ان صلاتک سکن لہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو زکات دینے والے ہیں، تیرے راستے میں پیسہ لگانے والے ہیں، تیری ان کے لیے دعا ہے، تیری ان کے لیے ایسی دعا ہے کہ اللہ ان کی مشکلات کو آسان کروا دے گا۔ فرمایا تمہارے بدن کی زکات روزہ ہے، تمہارے مال کی زکات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا میرے پاک نبی نے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، بخیل اللہ سے دور ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دینے والا ہے وہ جنت کی درختوں کی شاخوں کو پکڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے، اور بخیل جو ہے وہ جہنم کے درختوں کی شاخوں کو پکڑ کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی کا فرمان یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے تمہارے پاس جتنا بھی پیسہ ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں لگایا جائے۔ پہلے تو یہ ہے کہ زکات دی جائے، وہ زکات تو فرض ہے، پھر صدقات نافلہ ہے۔ ایک جیسے یہ فطرانہ ہے، یہ فطرانہ واجب ہے، یہ نفل میں بھی نہیں آتا، فرض میں بھی نہیں آتا۔ یہ صدقہ فطرانہ جو ہے یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو صدقات نافلہ جو ہے وہ تو آدمی چھوڑ سکتا ہے، چلو کسی کے پاس پیسے ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، جس کے پاس حیوان ہے، جن کے پاس جانور ہے، جن کے پاس مویشی ہے، جن کے پاس زمین ہے، اور سب پر جو ہے زکات کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے پہلے رکوع میں فرما دیا تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مومنوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بات ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ امیروں سے مال لیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بیلنس اللہ نے رکھا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اے لوگوں میں نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق ہے، اس مال میں محروموں کا حق ہے، اس مال میں یتیموں کا حق ہے۔ بھائی تو جتنی محنت سے پیسہ کما، تیرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تیرے مال کے اندر محروموں کا حق ہے، بھائی ادا کرنا چاہیے نا۔ اور آج کے نصاب میں کہتے ہیں کہ
कम अज कम जिसके पास 45,000 रुपया मौजूद है ना, उस पे ज़कात जरूर। भाई बाद एक आदमी कहता है कि भाई मैं अपनी सच्ची तनख्वाह लेता हूं, वो तो महीने में खत्म। ज़कात तो उस पर होगा, ज़कात उस पे लागू होगी जो एक साल में माल तुम्हारे पास बच जाए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, साल खत्म होने से पहले अगर वो लाख रुपया लग गया तो उस पे ज़कात नहीं है। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, करोड़ में से आपने अपनी जायज जरूरतों में से लगा दिया, अगर बच गया साल के बाद उस पे ज़कात। ऐसे ही है ना। ऐसे ही फरमाया कि जिसके पास जमीन है वो अपनी जमीन में से 20वां हिस्सा या 10वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकाले। वातु हक्का हूँ यौमा हसादिही, अल्लाह का हुक्म है कि लोगों वातु हक्का हूँ यौमा हसादिही। अब ये क्या हुक्म है? ये जमीन तो तेरी है, जमीन के अंदर काश्तकारी तूने की, जमीन के अंदर पानी तूने लगाया, जमीन के अंदर फल तूने चलाया, ये हाथ की बोरियां तूने फेंकी, मेहनत तूने की, पानी तूने लगाया। अल्लाह कहता वहां तू हक्का हूँ यौमा हसादिही, जिस दिन तुम फसल को उठाओ उस दिन अल्लाह का हक अदा करो। हुक्म है कि नहीं? वहां तू हक्का हूँ यौमा हसादिही, जिस दिन तुमने फसल को उठाया है उस दिन अल्लाह का हक अदा करो, अपनी जमीन का उशर अदा करो। 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा, वो आपको पता है कि जो पानी से आप खुद जिसको पानी लगाते हैं या बारिश से जो शराब होता है उसमें एक में से 10 हिस्सा, एक में से आपने 20 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में ज़कात देनी, उशर देना है। और फरमाया कि जिसके पास 5 ऊंट है तो 5 ऊंट की कुर्बानी ये है ज़कात के 5 ऊंट में से 1 बकरी अल्लाह के रास्ते में ज़कात दी जाए गरीबों को, ठीक है ना। 5 ऊंट, फिर 40 बकरियां हैं, 1 बकरी। इसी तरह से अगर ऊंट ज्यादा हो गए आपके पास 100 तक 75 तक, तो फिर 3 साल का 1 ऊंट दिया जाए। भाई ये ज़कात लगाई है ना, लागू की है। ये पूरा एक बाब है हदीस पाक के अंदर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत डराया है लोगों को कि क़यामत के दिन तुम देखोगे कि जिन्होंने अपने जानवरों की कुर्बानियां नहीं दी वो सब के सब जानवरों की ज़कात अदा नहीं की, वो क़यामत के दिन सारे जानवर मैदान हशर में मौजूद होंगे। और जिसने अपने जानवरों की ज़कात नहीं दी वो सारे जानवर अपने मालिक को उसके ऊपर से गुजरेंगे, अपने सींगों से उसको मारेंगे, अपने दांतों से उसको चबा चबा के खा जाए। इसी तरह जिसने ऊंट की ज़कात नहीं दी, जिसने बकरियों की ज़कात नहीं दी, जिसने अपने माल की ज़कात नहीं दी, जिसने सोने की ज़कात नहीं दी, अल्लज़ीना यक़्निज़ूना अज़्ज़ाहबा वल फिद्दता ला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, ये तो कुरान कहता है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम व तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने सोना चांदी इकट्ठा किया लेकिन उसकी ज़कात नहीं। भाई वो आदमी सही है जिसके पास सोना नहीं है, वो आदमी बड़ा ही खुशकिस्मत है जिसके पास चांदी नहीं है। ये आज बड़े बड़े जेवरों वाले, कल तुम क़यामत के दिन देखोगे कि किस तरह से अल्लाह का फैसला नाफिज होता है, किस तरह से इनके बड़े बड़े तोक बनाकर उनके घरों में डाल दिए जाएंगे। यही सोना चांदी का लोहे का बना के किस तरह से उनके माथे पे दबा दिया जाएगा। भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये कुरान का अल्फाज है, कुरान के असबात है। ये पढ़ के देखो सूरत तौबा, अल्लज़ीना यक़्निज़ूना अज़्ज़ाहबा वल फिद्दता, जिन्होंने इकट्ठा कर लिया जेवर, जिन्होंने चांदी सोने के अंबार लगा दिए। भाई अगर आपने सोना इकट्ठा किया है, अपनी औरतों का जेवर उसका हिसाब करो, हर साल उसका निसाब तैयार करके उसकी ज़कात अदा करो, वरना यही जो जेवर है कल क़यामत के दिन तुम्हारे घरों में तोक बना के डाल दिया जाएगा। यही चांदी जिसको आज तुम अच्छा समझते हो, ये चांदी कल तुम्हारे लिए बड़ी महंगी पड़ेगी।
وہ اس کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہے، 52.5 تولے جس کے پاس چاندی ہے، اس میں سے 2.5% کے حساب سے اس کی زکات دی جائے۔ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نماز اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے زکات نہیں دیتا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے بھائی کچھ نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھتے بھی، فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے کہ بندے خدا کی تقدیر نافذ ہونے سے پہلے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دے، ورنہ تیرے مال کے اندر 3 شریک ہے، ایک تیرا وارث اس کے اندر شریک ہے، ایک تو اس کے اندر شریک ہے، ایک تقدیر اس کے اندر شریک ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ تیرے مقدر کب نافذ ہو جائے اور تقدیر تیرے مال کے اندر سے حصہ لے کے اڑ جائے، تو جو حصہ تیرا ہے اسے اللہ کے راستے میں لگا دے۔ بھئی بات ہے کہ نہیں؟ تیرے فائدے کے لیے نا، ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ قرآن میں ہے کہ لوگوں اعلانیہ خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں تم پیسہ لگاؤ۔ زکات کا ادا کرنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، صدقات نافلہ کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اس کے سبب سے یہ آپ کہیں گے یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ فی نفس ہی ایسی عبادت ہے جیسے آپ نے نماز پڑھی، جیسے آپ نے روزہ رکھا، جس طرح سے آپ نے حج ادا کیا، ایسے ہی قرآن کہتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو زکات دے گا، جو صدقہ دے گا، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے راستے میں لگانے والا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو خدا کو پسند ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ عبادت کرنے والا اگر بخیل ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں لگانے والا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جنگ کے اندر قیدی بنا لیے گئے لوگ، فرمایا سب کو قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ فلاں آدمی کو قتل مت کرو۔ پوچھا علی بن ابی طالب نے کہ یا رسول اللہ سارے لوگ ایک طرح کے ہیں، ایک دین، ایک فہم، ایک عقل، ایک جان، سب ایک جیسے، فرمایا سبھی کو قتل کر دو لیکن فلاں آدمی کو قتل نہ کرو۔ فرمایا جبرائیل میرے پاس ابھی پیغام لے کر آئے ہیں، خدا نے کہا ہے کہ فلاں آدمی اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ سخی کا سر قلم نہ کیا جائے، یہ خدا کہتا ہے۔ بھئی ہے کہ نہیں عظمت، کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا دن چڑھنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں لگا دے، کیوں؟ جو تو نے اللہ کے راستے میں لگا دیا بلا اس کو نہیں پکڑ سکتی، تو صدقہ کر دے گا جو بلا ہے اوپر سے ٹل جائے گی۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ بلا صدقے سے اوپر نہیں جا سکتی، بلا کے نافذ ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں لگا دے، بلا اللہ اوپر اٹھارے گا۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر۔ آیا کھانے کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، ماں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، بڑی بھوک کا عالم تھا، ایک ہی روٹی تھی ان کے پاس۔ ایک بھکاری آیا باہر، اس نے صدا دی کھانے کو کچھ ہے، اب کھانے کے لیے تو ایک ہی روٹی تھی، بچہ تھا، اب وہ بھی بڑا غریب جو باہر سے صدا لگانے والا کہ اللہ کے راستے میں کھانا دو، چاروں لاچار بچے کے سامنے سے کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ ایک وقت ایسا آیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کے اندر سے عورت گزر رہی تھی، بھیڑیا آیا، بھیڑیا بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا بھیڑیے کو اس بچے کے ہاتھ سے فقیر کو روٹی ملی ہے، خبردار اس سے نزدیک بھی نہ آنا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ جو روٹی اللہ کے راستے میں دی گئی اس نے اس بلا کو رد کر دیا ہے۔ بھیڑیے کو حکم دیا کہ بچے کو اٹھا جائے اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آ۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، اب صدقۃ تدفع البلاء ہے، یہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے
الصدقۃ ضعف البلا. بھائی دنیا کے اندر آپ کہتے ہیں فلاں بندے کا حکم ہے, فلاں بندے نے کہا یہ کرو. میرا پاک نبی فرماتا ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. بھائی کتنی بڑی بات ہے, اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. فرمایا حضرت سعد بن معاذ نے, یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی, میں اس کے لیے نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے حکم دیجئے کیا کروں. فرمایا اپنی ماں کے نام پر پانی کا بندوبست کر, لوگ جتنا پانی پیے گے تیری ماں کو اتنا ثواب ملے گا اور تیری ماں کے درجوں کو اللہ اونچا کرے گا. میرے پاک نبی سے پوچھا گیا, اے لوگوں, کوئی لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے سب سے پہلے کون آئے گا؟ فرمایا کہ یہ نہیں میرے پاک رسول نے کہا کہ نماز پڑھنے والا آئے گا, فلاں بندہ آئے گا. نہیں, فرمایا میرے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے وہ آئے گا جنہوں نے لوگوں کے لیے پانی پینے کا زیادہ بندوبست کیا تھا, لوگوں کو زیادہ پانی پلایا. جس نے مثلاً اس نے نلکا لگا دیا, نہر کھدا دی, ایک تربیلا ڈیم, بڑے بڑے ڈیم بنا دیے کہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھائے اپنی کیپیسٹی کے مطابق. جس نے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ پہنچایا پانی کے اعتبار سے, وہ سب سے پہلے حوض کوثر پر میرا پانی پینے کے لیے آئے. یہ ہے خیر الناس من انفع للناس, بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے. خیر الناس من ینفع الناس, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ ہے فائدہ. فرمایا میرے پاک رسول نے کہ اے عائشہ, کوئی نمک مانگنے کے لیے آئے تو نمک سے ہاتھ کو مت روک لے, نمک ہے اس کو ادا کر. کوئی گھی لینے آئے گھی اس کو ادا کر, آگ لینے آئے آگ اس کو ادا کر. وہ جو آگ لے کر جائے گا آگ کے اوپر روٹی پکائے گا, آگ کے اوپر کھانا پکائے گا, جتنے لوگ کھائیں گے, جس نے آگ دی, جس نے نمک دیا, جس نے گھی دیا, جتنے لوگ کھائیں گے سب کا سب ثواب دینے والے کو ملے گا. یہ ہے وہ نورانی تعلیم میرے پاک رسول کی, جس کو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یہ نورانی تعلیم ہے جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کیا. یہ نورانیت ایسی پھوٹی میرے پاک نبی نے, وہ معاشرہ جو سب سے زیادہ کند ذہن تھا, سب سے زیادہ سخت محکمہ تھا, سب سے زیادہ سخت لوگ تھے, ان لوگوں کو پوری دنیا کا وارث بنا دیا تھا. 4 بڑے آفتوں کے نیچے نبی پاک کی حکومت تھی. یہ جو بڑے بھیڑ بکریاں چلانے والے تھے, خالد بن ولید جیسا جرنیل پیدا ہوا. یہ ابو ہریرہ یہ اونٹ چلایا کرتا تھا, مدینے کا امام بن گیا. میرے بھائیوں, یہ وہ لوگ تھے سعد بن عبادہ جیسے بڑے بڑے کمانڈر بنے. میرے پاک رسول کی تعلیم کا اثر تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ لوگوں کے اندر خوف خدا اور حب خدا کا جذبہ ہے. یہی تو ہے میرے پاک نبی کی تعلیم کا اثر. کھانا گر گیا, ہر طرح کیسر روم کے دربار سے صحابی نے اٹھایا, اس لقمے کو دوبارہ کھا لیا. اب لوگ کہنے لگے, اتنے بڑے دربار کے اندر تحقیر ہوئی ہے لوگوں کے سامنے, بڑے بڑے جاؤ جلال کے لوگ بیٹھے تھے, کھانا اٹھا کے کھانے کا کیا فائدہ تھا؟ فرمایا یہ میرے پاک نبی کی سنت ہے کہ کھانا گر جائے تو اسے اٹھا لو. فرمایا ہم اپنے پاک نبی کی سنت کو ان بے وقوف لوگوں کی خاطر چھوڑ نہیں سکتے. یہ تربیت کا اثر تھا. یہ ہے میرے پاک نبی کی تعلیم کا اثر. بچہ مر گیا, کلمہ پڑا, عورت نے, بچہ مر گیا اس کا, اب وہ کیا کہتی ہے؟ شریک کیا کہیں گے, رشتے دار کیا کہیں گے؟ نبی کا کلمہ پڑا, بچہ مروا بیٹھی. نہیں, عقیدوں پر محنت کی تھی, ایمان پکا کیا تھا. فرمایا مسلح